اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کریم اللہ رحیم اللہ، تجھے تیری عزت و عظمت و کبریائی کا واسطہ اس ذکر فرش عزا جو بچھائی گئی ہے، جو آج اس پہ ذکر مظلوم کربلا برپا ہے، خدا ذکر کے صدقے اس فرش عزا کو اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرما۔ جتنے حاضرین اس فرش عزا پہ موجود ہیں، خدا سب کی دلی نیک شرعی حاجات پوری فرما۔ اس سورہ فاتحہ کا ثواب جس مرحوم کے لیے، جس ولی کے لیے، یہ بابا جی کے لیے جو یہ اہتمام کیا گیا ہے مجلس عزا کا، خدا محمد و آل محمد کے صدقے ان کے نامہ اعمال میں درج فرما کے اجر عظیم عطا فرما۔ حجت خدا فرزند زہرا یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ بانیان فرش عزا کے یہ خرچ و اخراجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے آقا مولا کے ظہور کے لیے بلند تر صلوات صلی اللہ محمد وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارکہ وتعالی فی کلامہ المجید وخطابہ الحمید وہو اصدق الصادقین قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ بلند تر صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اگر اسی طرح کی صلوات پڑھی گئی تو پھر میں مجلس نہیں پڑھ پاؤں گا۔ بلند تر صلوات کی تلاوت کرنا۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اگرچہ میرے سامنے دور دراز کے چہرے تشریف فرما ہیں، دور سے سفر کر کے مجلس میں بیٹھ کے مجلس سننا آسان ہے، ایک طویل سفر کر کے مجلس پڑھنا مشکل ہے، لیکن گھبراہٹ کی بات نہیں، ہم سب مشکل کشا کے ماننے والے ہیں۔ میں عادتاً ایک ربائی شاہ صاحب پڑھا کرتا ہوں کہ دل میں چراغ الفت حیدر جلا کے دیکھ، یہ روح کی تسکین کے لیے یہ جملے کہا کرتا ہوں کہ دل میں چراغ الفت حیدر جلا کے دیکھ، اور حکم رسول پاک پہ گردن چھکا کے دیکھ۔ سلامت رہیں، آباد و شاد۔ اور حکم رسول پاک پہ گردن چھکا کے دیکھ، جنت بڑھے گی خود تیرے شوق دیدار کو، اے کلمہ گو تو ذکر حسین میں آ کے تو دیکھ۔ سلامت رہو، آباد و شاد رہو، اللہ آپ کو سلامت رہو، سب مل کے حیدری۔ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں، اللہ آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے۔ دل میں چراغ الفت حیدر جلا کے دیکھ، اور حکم رسول پاک پہ گردن چھکا کے دیکھ، جنت بڑھے گی خود تیرے شوق دیدار کو، اے کلمہ گو تو ذکر حسین میں آ کے تو دیکھ۔ یہ ذکر کی تاثیر ہے۔ صلوات تلاوت فرمائیں۔ میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ در حسین سے ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ،
در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ خدا کی قسم یہ حسین کو پہچانو کہ حسین کسے کہتے ہیں۔ یہ ارباہا انسان ہے اس کائنات کے اندر، ہر کسی کو حسین نہیں ملا۔ نہیں ایسے تو آگے میں بھی نہیں بڑھوں گا۔ کروڑہ مخلوقات ہے اس کائنات کے اندر، ہر کسی کو حسین نصیب نہیں ہوا۔ یہ چند لوگوں کو چن کے اللہ نے حسین عطا فرمایا۔ یہ خوش قسمت ہو تم، سر اٹھا کے چلا کرو، سینہ تان کے چلا کرو، معاشرے میں سر اٹھا کے چلا کرو، اس لیے کہ اس معاشرے کے اندر اللہ نے تمہیں باعزت زندگی گزارنے کے لیے حسین جیسا پیشوا عطا فرمایا۔ اس حسین کا ذکر روکنے سے بھی نہیں رک سکتا۔ اذان سنو تو حسین کا شکر ادا کرو، قرآن کی تلاوت سنو تو حسین کا شکر ادا کرو، نماز پڑھو تو حسین کا شکر ادا کرو، کیونکہ حسین لینے کے لیے حسین وہاں ملتا ہے جہاں ماں بطول ہو، باپ علی ہو تو حسین ملتا ہے۔ خدا کی قسم یہ ہماری مجلس ہے، یہ ہماری مجلس ہے، دور سے سلام ہے اپنے آقا کی بارگاہ میں۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن چونکہ اذان درمیان میں آ گئی تو میرا تسلسل کربلا سے جڑ گیا۔ خدا کی قسم حسین کو پہچانو کہ کون حسین ہے۔ شاہ صاحب میں کیا خراج عقیدت پیش کروں کہ حکم ہے قرآن کا، ہماری آیات کا احترام کرو اور جو احترام کرتے ہیں ان پر سلام کرو۔ یہ دور سے سلام ہے بارگاہ امام کے اندر، یہ دور سے ہماری مجلسیں، ہمارے جلوس، ہماری عزاداریاں دور سے سلام ہے آقا کی بارگاہ کے اندر۔ ان کو کہتے ہو یہ مٹ جائیں گے، مجلسیں رک جائیں، جلوس رک جائیں، عزاداریاں رک جائیں، مجلس حسین رک جائے، یہ عزاداری ختم ہو جائے گی۔ خدا کی قسم میں کہتا ہوں یہ اگر ساری دنیا ختم ہو جائے یہ عزاداری ختم نہیں ہوگی۔ یہ کیوں ختم نہیں ہوگی؟ سوال کرو یہ کیوں ختم نہیں ہوگی؟ اس کی وجہ ہے، اس کی علت ہے، اس کی غرض و غایت ہے۔ جب جلوس ختم ہوتے ہیں، جب مجلسیں ختم ہوتی ہیں، جب جلسے ختم ہوتے ہیں، سارے مومنین اپنا رخ کربلا کی طرف کر کے کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین۔ خدا کی قسم یہ 14 کو سلام کرتے ہیں یہ عزادار، اور سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ اور پھر یاد رکھو جملہ آ گیا ہے، سنو گے، جملہ وصول کرنا، سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ جو تجھ پر واجب ہو وہ معصوم پہ اوجب ہو جاتا ہے۔ سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ جو تیرے اوپر واجب ہو، جو تیرے اوپر واجب ہو وہ معصوم پر اوجب ہو جاتا ہے۔ اب سوال کرو نا، واجب کسے کہتے ہیں، اوجب کسے کہتے ہیں؟ توجہ چاہوں گا، توجہ۔ آپ پر اور مجھ پر نماز واجب ہے، قبلہ ہم چلے، ہم نہیں پڑھ پائے نماز، اب قضا ہو گئی، قصر بھی ہوئی، قضا بھی ہوئی، معصوم پر قضا نہیں ہے۔ تیری میری نماز قضا ہو جائے بعد میں پڑھی جا سکتی ہے، اگر علی کی قضا ہو جائے سورج پلٹ آتا ہے۔ سلامت رہو، آباد و شاد رہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یا علی سلامت رہو۔ پھر جملہ آ گیا ہے، خدا کی قسم میں نے پڑھنا ہی کچھ اور تھا۔ یہ آپ کی عقیدت، یہ آپ کی سماعتوں کا معیار، یہ آپ کے ہٹے ہوئے ہاتھ،
یہ آپ کی آوازیں شیخ علی کے حق میں اٹھی ہوئی آوازوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ تو جو ہے نا، جو آپ کے لیے واجب ہو معصوم کے لیے اوجب ہوتا ہے۔ تیری نماز قضا ہو جائے بعد میں ہو جاتی ہے، آل محمد کی قضا ہو جائے وہ بعد میں نہیں ہوتی، سورج پلٹ آتا ہے۔ توجہ ہے نا بھئی، آپ محتاج ہیں نا اس کائنات کے، کائنات محتاج ہے آل محمد کی۔ سلامت رہو آباد شاہ۔ اچھا، ہم نے سلام کیا، یا رسول اللہ سلام، یا علی سلام، یا سیدہ سلام، آقا حسن سلام، آقا حسین سلام۔ ہم سلام کہتے ہیں نا، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ جسے رسول کہے تم سلامت رہو، جسے بطول کہے تم سلامت رہو، جسے حسن کہے تم سلامت رہو، جسے حسین کہے تم سلامت رہو۔ کون ہے جو ان کو مٹائے گا؟ سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ یہ کیا کہنا ہے آپ کے؟ سب مل کے حیدری۔ جسے رسول سلامتی کی دعا دے، جسے بطول سلامتی کی دعا دے، جسے حسن و حسین سلامتی کی دعا دے، کون ہے جو اسے مٹائے؟ بھی قرآن نے نہیں کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ پہچانو حسین کون ہے؟ خدا کی قسم اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جب میں معراج پہ گیا میں نے عرش الہی پہ لکھا دیکھا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ رسول نے کہا پوری دنیا کے اندر ہر انسان دو چیزوں کا خواہش مند ہے، یا دنیا میں ہدایت چاہتا ہے، آخرت میں نجات چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث کہہ کے زمانے کو بتا دیا، ہدایت چاہیے تو حسین کے دروازے سے لے لو، نجات چاہیے تو حسین کے دروازے پہ آ جاؤ۔ حیدری، یعنی پہچانو حسین کو، پہچانو حسین کو۔ خدا کی قسم گھر سے نکلے، مجھے قسم ہے اس منبر کی، واللہ میں نے جو آیت پڑھی تھی میرا موضوع کچھ اور تھا۔ یہ عطا ہے آل محمد کی، یہ دور سے عقیدت ہے میرے حسین کی، یہ جملے عطا ہوئے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، حسین نکلے گھر سے، مسجد میں داخل ہوئے، رسول خطبہ دے رہے ہیں۔ اب حسین کا پاؤں الجھا، اللہ کے رسول نے خطبہ چھوڑ کے حسین کو ہاتھوں پہ لیا۔ توجہ توجہ توجہ، اب حسین کی پشت ہے رسول کے سینے کی طرف، چہرہ ہے مجمع کی طرف۔ کہا یا اہل مدینہ، اے مدینہ والو، ھذا حسینن فارفوہ، اسے پہچانو، یہ ہے حسین۔ کہا فارفوہ، اس کو پہچانو، اس کی معرفت حاصل کرو۔ ھذا حسینن، یہ حسین ہے۔ کون حسین؟ وجدہ فی الجنہ، جس کا دادا بھی جنتی ہے، ابوہما فی الجنہ، یہ حسین وہ ہے جس کا باپ بھی جنتی ہے، وامہ فی الجنہ، اس کی ماں بھی جنتی ہے، واخوہ فی الجنہ، اس کا بھائی بھی جنتی ہے، واختہ فی الجنہ، اس کی بہن بھی جنتی ہے۔ یہاں بات رکی نہیں، خدا کی قسم اللہ کا رسول جو اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وہ بول کے کہتا ہے محبہ فی الجنہ، جو حسین سے محبت کرے وہ بھی جنتی ہے۔ بات یہاں بھی نہیں رکی، کہا محبہ محبی، جو حسین کے محبوں سے محبت رکھے وہ بھی جنتی۔ یہ توجہ ہے نا، کہا جو حسین کے محبوں سے محبت رکھے وہ بھی جنتی ہے۔ تو عزیزان محترم، کہا فارفوہ، اس حسین کو پہچانو۔ کہ کبھی رسول نے ہاتھوں پہ لے کے حسین کی پہچان کروائی، کبھی منبر پہ بٹھا کے پہچان کروائی، کبھی شانوں پہ بٹھا کے پہچان کروائی۔ بھئی عید کا دن تھا نا، عید کا دن تھا، بات حسین پہ آئی ہے تو سنو،
شانوں پہ حسن و حسین کو بٹھایا. جو آج کہتے ہیں نا کہ حسین حسین اگر کرنا ہے مجلسیں کروانی ہے، بارگاہوں کے اندر کرواؤ، گھروں کے اندر کرواؤ، پنڈال کے اندر کرواؤ، یہ گلیوں میں، یہ چوکوں میں، یہ چراہوں میں، یہ بازاروں میں، یہ شہروں میں حسین حسین کیوں؟ یہ حسین حسین کیوں؟ یہ گلیوں میں کون سی عبادت ہے؟ یہ شہروں میں کون سی عبادت ہے؟ یہ چوکوں میں کون سی عبادت ہے؟ میں نے کہا او دنیا والوں، ہم سے اعتراض نہ کرو، جاؤ اللہ کے رسول سے پوچھو. توجہ رہے، توجہ رہے، اللہ ہم کو سلامت رہے. اگر ذکر حسین پہ اعتراض ہے، چلو رسول پہ اعتراض کرو کہ بچوں کو بہلانا ہے تو گھر میں بہلائیں یا مسجد میں بہلائیں. یہ گلیوں بازاروں میں چراہوں میں حسین کو کیوں پھرا رہے ہو؟ تو اللہ کے رسول نے کہا میں جانتا تھا، میں علم غیب جانتا ہوں، اللہ کا رسول ہو کے جانتا ہوں. 14ویں صدی کا مفتی، 14ویں صدی کا مورخ یہ لکھنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ ذکر حسین کو ایک جگہ پہ معصور کر دو. میں اس کو بتانا چاہتا ہوں گلیوں بازاروں میں ذکر حسین بدعت نہیں ہے، سنت رسول ہے. کہا یہ ذکر حسین بدعت نہیں ہے، سنت رسول ہے. آج ہماری مسلسل انتظامیہ کے ساتھ میٹنگیں ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم ریلیاں نہیں نکالنے دیں گے، ہم جلوس نہیں نکالنے دیں گے. میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ کیسے ان عزاداروں کو روکو گے؟ ایسے روکو گے؟ میرا سلام ہے ان ماؤں پر جنہوں نے ان کی تربیت کی ہے. بھی کیسے روک پاؤ گے؟ یہ شکم مادر سے عزاداری سیکھ رہے ہیں. انہوں نے ماؤں کے رحموں میں ذکر حسین سنا ہے، انہوں نے باپ کے سلم میں ذکر حسین سنا ہے. کیسے روکو گے؟ یہ ختم نہیں ہو پائیں گے. تم روکتے جاؤ گے، یہ بڑھتے جائیں گے. سلامت رہو، سلامت رہو. ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہم نے خون دے کے اس تحریک کو آگے بڑھایا ہے. خدا کی قسم ہم نے، تم کہتے ہو یہ مٹ جائیں گے، ان کو رسول نے دعا دی ہے، ان کو بطول نے دعا دی ہے، ان کو حسن و حسین نے دعا دی ہے، علی زین العابدین نے دعائیں دی ہے، باقر العلوم کی دعاؤں کا صلہ ہے، جعفر صادق کی دعاؤں کا اثر ہے. توجہ ہے نا؟ کیسے مٹا پاؤ گے ان کو؟ کیسے روک پاؤ گے ان کو؟ یہ رکنے والے نہیں ہیں. بات ابھی سلام تک اٹکی ہوئی ہے. اچھا جب میں نے یہ پڑھا نا، جب پڑھا کہ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. دیکھو دشمن بھی تو عقل رکھتا ہے. انہوں نے سوال کر دیا کہ فضل کاظمی تو نے کہا ہے جو تیرے میرے اوپر واجب ہو معصوم پر اوجب ہو جاتا ہے. جو اہل دانش بیٹھے ہوئے ایک عظیم اور لطیف جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں شاہ صاحب آن دی ریکارڈ. آج سے پہلے سنا ہو، جو چاہے سزا دے دینا. یہ عطا ہے اہل بیت کی، یہ کرم ہے سیدہ کا. کبھی دعویٰ نہیں کیا ممبر سے. سب مل کے حیدری. جب کہا نا میں نے کہ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. جو تیرے میرے لیے واجب ہو معصوم کے لیے اوجب ہوتا ہے. کہاں دو ہستیاں گئی تھی رسول کے گھر میں، بطول کے گھر میں. سیدہ کو سلام کیا، سیدہ نے رخ پھیر لیا. جو تاریخ سے جڑے ہوئے ہو وہ تائید فرمانا. دو شخصیات گئے، نام نہیں لوں گا، جن کا نام لینے سے زہاں مصیبتیں آئیں. سلامت رہو، آباد و شاد رہو. تنائے سے پڑھنے کا عادی ہوں، یہ ممبر رسول ہے، اس کے تقدس کا مجھے خیال ہے. دو ہستیاں آئیں بطول کے سامنے. کہا ہے رسول کی بیٹی تجھے سلام. سیدہ نے رخ پھیرا، کہا تم نے کہا تھا جو تمہارے لیے واجب ہو معصوم کے لیے اوجب ہوتا ہے. بتاؤ کیا رسول کی بیٹی نے یہ رسول کا قول نہیں پڑھا؟ نہیں، آج نتیجہ دوں گا، خدا کی قسم نتیجہ دوں گا. کیا رسول کی بیٹی کو یہ علم نہیں ہے؟ عالمہ غیر معلمہ ہے. انہوں نے سلام کیا، وہ بی بی نے رخ بدلا.
کہا اے رسول کی بیٹی، کیا اللہ کا رسول کی وہ حدیث نہیں سنی؟ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ بطول نے کہا کیا تو نے میرے بابا کا فرمان نہیں پڑھا؟ کہا کون سا فرمان؟ کہا میرے بابا نے کہا تھا جو سیدہ کو ناراض کرے اس نے رسول کو ناراض کیا، تھکنا نہیں دوں گا۔ جس نے سیدہ کو ناراض کیا اس نے رسول کو ناراض کیا، جس نے رسول کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا، جو خدا کو ناراض کرے وہ کافر ہوتا ہے۔ سلام کا جواب دینا مسلمان کے لیے ہے، کافر کے لیے نہیں۔ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ یہ خدا کی قسم یہ آپ کی عقیدت ہے۔ دنیا ان کو پہچانے تو کیسے پہچانے؟ بس میرا خیال ہے میرا دامن وقت میں گنجائش ختم ہو رہی ہے، ایک روایت عطیہ کروں اور بات کو آگے بڑھا دوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حسین، خدا کی قسم ابھی بات پھر وہاں رک جاتی ہے جب آپ کی عقیدت بڑھتی ہے اور آپ پرواز کرنے لگتے ہیں اور میں کہیں اور نکل جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول شانوں پہ بٹھا کے گلیوں میں بازاروں میں اب حسین کو لے کے چل رہے ہیں۔ ایک گلی اور چوک کی موڑ پہ ایک صاحب ملے، کہا کہ اے اللہ کے رسول، اے شہزادو تمہیں مبارک ہو کہ تم میں کتنی عظیم سواری مل گئی۔ خدا کی قسم ابھی حسین نہیں بولے، رسول بول پڑے، کہا انہیں مبارک نہ دو، مبارک دینی ہے مجھ رسول کو دو کہ ان کو سوار کتنے عظیم ملے۔ توجہ ہے نا؟ اچھا میں نے ہاتھ باندھ دیے، اے اللہ کے رسول یہ بچے ہیں، یہ چھوٹے ہیں، ایک دائیں ہے ایک بائیں ہے، دونوں کے ہاتھوں پہ رسول کی زلفیں ہیں۔ بھی اے اللہ کے رسول ایک جملہ کہ میں نے آپ کے ہاں وہاں کہا لیکن دل چاہ رہا ہے سیم اسی طرح کا ایک جملہ یہاں ہدیہ کروں۔ وہاں بات جنت کی ہوئی، آج مدینہ کی گلی کی ہوئی، بھی جہاں آل محمد جمع ہو جائیں وہاں ہی جنت بن جاتی ہے۔ توجہ ہے نا؟ اچھا گلی کے موڑ پہ یا رسول اللہ دونوں بچے ہیں، دونوں کے اندر اگر اختلاف ہو گیا تو کیا ہوگا؟ شاہ صاحب توجہ چاہوں گا آپ کی۔ کہا اگر اختلاف ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر حسن نے کہا دائیں مڑنا ہے، حسین نے کہا بائیں مڑنا ہے، اختلاف ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول پھر کیا ہوگا؟ کہا دیکھو دنیا والو، اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں انسان طبیعت کے تابع ہو۔ توجہ چاہوں گا، کہا اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں انسان طبیعت کے تابع ہو۔ میرے حسین طبیعت کے تابع نہیں ہے، یہ تو مشیت الہی کے تابع ہے۔ کہا یہ تو مشیت الہی کے تابع ہے۔ تو یہ وہ حسین ہے، خدا کی قسم پہچانوں کہ کون حسین وہ ہے کہ ایک انفرادیت ہے۔ خدا کی قسم جو فضائل حسین کو عطا ہوئے ان میں رسول بھی شریک نہیں ہے، ان میں علی بھی شریک نہیں ہے، ان میں آل محمد شریک نہیں ہے، اگرچہ یہ سب بڑے ہیں۔ ایک مرتبہ مباحثہ ہوا یہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ایک مرتبہ مولا امیر کائنات نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ اتنا حسین سے محبت کرتے ہیں، کیا میں اس کا باپ ہوں؟ میری عظمت و شان زیادہ ہے یا حسین کی؟ جملہ سنو گے؟ جب یہ جملہ کہا علی بے شک تو امیر المومنین ہے، باب العلوم ہے، تاج اولیاء ہے، ثابت قدم ہے، حرز المومنین ہے،
خاور دو جہاں ہے، یہ دافع البلا ہے، ساکر اکبر ہے، راسخون فی العلم ہے، سوج بطول ہے، ساقی کوثر ہے، شافی محشر ہے، صدیق اکبر ہے، ضامن روز جزا ہے، طاہر و اطہر ہے، عالی قدر ہے، غضنفر ہے، قرار غیر فرار ہے، لائق درود و سلام ہے، مرضی یزدان ہے، نعت کے قرآن ہے، ہادی دین ہے، یاسوب الدین ہے۔ یا علی تو امین اللہ ہے، تو باب اللہ ہے، تو تقدیر اللہ ہے، تو ثمرۃ اللہ ہے، تو جنب اللہ ہے، تو حبل اللہ ہے، تو خیرت اللہ ہے، تو دلیل اللہ ہے، تو ذاکر اللہ ہے، تو رحمت اللہ ہے، تو زینت اللہ ہے، تو سر اللہ ہے، تو شاکر باللہ ہے، تو صلوات اللہ ہے، تو ذل اللہ ہے، تو عین اللہ ہے، تو غلبت اللہ ہے، تو فضل اللہ ہے، تو قدرت اللہ ہے، تو کلام اللہ ہے، تو لسان اللہ ہے، تو معمور من اللہ ہے، تو نور اللہ ہے، تو وجہ اللہ ہے، تو حیبت اللہ ہے، اے علی تو یاد اللہ ہے۔ جب علی کے فضائل بیان ہوئے تو کہا کہ یا علی، اے بابا، یہ تو آپ کے فضائل بیان ہو رہے ہیں نا، یہ تو میرے بابا علی کے فضائل ہیں۔ یہ حسین نے کہا یہ تو میرے بابا کے فضائل ہیں۔ جیسا بابا، حسین نے کہا جیسا بابا مجھے ملا، اے علی، اگرچہ ابو طالب کی بہت عظمت ہے لیکن علی کائنات میں ایک ہی ہے، تو جو ہے نا، تو حسین کی ذات وہ ہے۔ کہا کہ الامام فی ذریت الحسین، اگرچہ یہ سارے کے سارے محمد ہیں لیکن امامت ذریت حسین سے جلی ہے۔ اس پوری کائنات کی مٹی کھانی حرام ہے لیکن قبر حسین کی جو خاک ہے اسے مومنین کے لیے شفا بنا دیا اللہ۔ خدا کی قسم، کعبے کو دیکھو تو ایک دوا قبول ہوتی ہے، مدینے میں جاؤ تو ایک دوا قبول ہوتی ہے، نجف میں جاؤ تو ایک دوا قبول ہوتی ہے، لیکن یہ روایات کے جملے ہیں کہ جو حسین کا جو گنبد ہے اس کے نیچے اللہ کہتا ہے تم مانگتے جاؤ، میں حسین کے صدقے عطا کرتا جاؤں گا۔ بس صدارو، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، یہ ذکر ختم ہونے والا نہیں۔ دنیا 1400 سال سے مٹانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن یہ ذکر ہر روز بڑھ رہا ہے۔ خدا کی قسم، ذکر حسین اگر روکنا ہے یا پھر قرآن کی تلاوت روک یا مسجد کے مینار سے اذان کی آواز روک، جب تک تلاوت قرآن رہے گی، جب تک مسجد سے اذان کی آواز باقی رہے گی، ذکر حسین رکنے والا نہیں۔ بس رونے والوں، عزاداروں، یہ چہلم کے ایام ہیں۔ ہم روتے اس لیے ہیں کہ جو بے گور و کفن لاشیں چھوڑ کے گئی تھی ان کا چہلم منانے کے لیے نہیں آ سکی، لیکن جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں نا، آپ روتے ہو، شام سے سفر کر کے مجلس میں آتی ہے، اکیلی نہیں آتی، 4 سال کی بچی ساتھ ہوتی ہے۔ اجرکم اللہ، طویل مصائب نہیں پڑھوں گا، یہ رونے کے ایام ہیں۔ یہ ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے نا، حسین کو رونے کے لیے کوئی الفاظ کی ضرورت ہے؟ بیٹی کے سر پہ کالی چادر دیکھو تو رو لیا کرو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ قرآن کی تلاوت سنو تو گریہ کر لیا کرو، مسجد سے اذان کی آواز سنو تو رو لیا کرو، پہاڑی پہ نظر پڑے تو کربلا کی پہاڑی کو یاد کر کے گریہ کر لیا کرو۔ رونے والوں، عزاداروں،
میں نے کہا کہ رونے کے محتاج الفاظ کا محتاج نہیں ہے گریہ حسین، شام سے آتی ہے، 4 سال کی بچی ساتھ ہوتی ہے، جب آپ کے گریہ کی آواز بلند ہوتی ہے نا، 4 سال کی معصومہ پھوپھی کا شانہ ہلا کے کہتی ہے بتا یہ کیا لگتے ہیں، اجرکم اللہ۔ قدیمی عزادار بیٹھے ہوئے ہو، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، رونے والوں آپ کی آواز کو سن کے چھوٹی بطول کہتی ہے اگر یہ کربلا میں نہ ہوتے، میرے کڑیل جوان کو برچھی نہ لگتی، میرے چچا عباس کے بازو قلم نہ ہوتے، میرے 6 ماہ کے اصغر کو تیر نہ لگتا، قاسم کا لاشا پامال نہ ہوتا، ہمارے خیموں کو آگ نہ لگتی، ہماری پھوپھیوں کی چادریں نہ چھینی جاتی، مجھے ظالم کے تازیانے نہ لگتے، بے کجاوا اونٹوں پہ سوار کرا کے کبھی کوفہ کے بازار، کبھی دربار، کبھی شام و کوفہ کے بازاروں میں نہ پھرایا جاتا۔ باسزادار و کوفہ کے بازار میں عجیب منظر تھا، ادھر سے آل محمد کا قافلہ داخل ہوا، کوفہ والوں نے عجیب رنگ سے استقبال کیا، اب پوچھو نہ کیا پھولوں سے استقبال کیا، خدا کی قسم کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی آگ برساتا ہے، کوئی پانی گرم کر کے پھینکتا تھا۔ وسط دربار میں قافلہ پہنچا، اب سکینہ کے چہرے پہ تماچوں کے نشان تھے، ایک مکان کی چھت کے قریب کچھ عورتیں موجود تھی، پھوپھی کو قریب آ کے کہتی ہے پھوپھی میں کربلا سے چلی ہوں، میں بہت پیاسی ہوں، اگر ہو سکے تو کوفہ والوں سے کہو مجھے پانی پلا دو۔ اب جناب زینب نے کہا سکینہ یہ پتھر مارنے والوں کا شہر ہے، یہ ظلم کرنے والوں کا شہر ہے، یہ قتل کرنے والوں کا شہر ہے، یہ پانی پلانے والوں کا شہر نہیں ہے۔ رونے والوں ایک چھت سے ضعیفہ نے سنا، نیچے گئی، ایک جام میں پانی لیا، کہا اے معصومہ پانی پی لے لیکن میرے حق میں چند دعائیں کر دینا۔ جناب سکینہ نے جام لیا، آقا زینب نے آقا زادی نے کہا سکینہ پانی بعد میں پینا، پہلے اس کے حق میں دعا مانگ۔ سکینہ نے کہا ضعیفہ بتا کون سی دعا مانگوں؟ کہا میری پہلی دعا یہ ہے کہ جس طرح تو یتیم ہوئی ہے اس طرح کائنات میں کوئی یتیم نہ ہو۔ میری دوسری دعا یہ ہے، دعا مانگ اللہ مسکینوں کی اسیروں کی دعائیں مستجاب کرتا ہے، مجھے جلد از جلد مدینہ لے جائے۔ کہا مدینہ جا کے کیا کرو گی؟ کہا وہاں میری مرشد زادی رہتی ہے، میں زینب کی زیارت کروں گی۔ اب بی بی نے اپنے خاک آلود بالوں کو چہرے سے ہٹایا، کہا ام حبیبہ پہچان تیری مرشد زادی زینب۔ لعنت اللہ